آج ہم پاکستان کے فوجداری انصاف کے نظام کی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی بنیاد ہے ضابطہ فوجداری یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898۔ یہ وہ قانونی کتاب ہے جو اصل میں ہر فوجداری مقدمے کا پورا راستہ طے کرتی ہے اور یہی بتاتی ہے کہ انصاف کا پہیہ آخر گھومتا کیسے ہے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب سب کو پتہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں، یہ ضابطہ صرف وکیلوں اور ججوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو انصاف کے پورے نظام کی بنیاد ہے، ایک ایسی بنیاد جو ہم سب کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ضابطے کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیں کہ اگر کسی کو سول جج بننا ہے تو اس قانون پر مکمل عبور حاصل کرنا لازمی ہے۔ اس کے بغیر کوئی امیدوار عدلیہ کا حصہ بن ہی نہیں سکتا، تو یہ اس کی پیچیدگی اور اہمیت دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آخر یہ ضابطۂ فوجداری یا جسے CRPC کہتے ہیں ہے کیا؟ آسان لفظوں میں اسے فوجداری نظام کا ایک پورا بلو پرنٹ سمجھیں۔ یہ قانون 1898 میں بنا تھا اور اس میں ہر ایک قدم کی وضاحت ہے، جرم ہونے سے لے کر پولیس کی تفتیش، پھر عدالتی ٹرائل اور آخر میں حتمی فیصلے تک۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس عمل کے بالکل شروع میں چلتے ہیں۔ ہر کیس کی شروعات ایک جرم کی اطلاع سے ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ قانون کی نظر میں تمام جرائم ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہاں پر نظام سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جرم کی نوعیت کا تعین کرتا ہے۔ کیا یہ قابل دستاندازی ہے یعنی کوگنیزیبل جیسے قتل یا ڈکیتی، یا پھر ناقابل دستاندازی یعنی نان کوگنیزیبل جیسے کوئی معمولی حملہ؟ یہ فرق اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ پولیس کو سنگین جرائم پر فوراً ایکشن لینے کا اختیار دیتا ہے، جبکہ چھوٹے معاملات میں عدالتی اجازت کا پابند کرتا ہے تاکہ اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ اچھا، ایک بار جب جرم کی نوعیت طے ہو جائے تو اگلا مرحلہ آتا ہے شواہد اکٹھا کرنے کا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پولیس کا تفتیشی عمل شروع ہوتا ہے اور یہیں پر کیس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ضابطہ فوجداری کا چیپٹر 14 اس پورے عمل کو صاف صاف بیان کرتا ہے۔ پولیس کو اطلاع ملتی ہے، وہ شواہد جمع کرتی ہے، گواہوں سے پوچھ گچھ کرتی ہے اور آخر میں اپنی ساری تحقیقات کو ایک رپورٹ کی شکل میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ یہی رپورٹ آگے چل کر کیس کی بنیاد بنتی ہے۔ اچھا، تو یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ پولیس کی تفتیش پوری ہو گئی۔ اب اگر میجسٹریٹ کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی کیس میں وزن ہے، تو عدالت ملزم پر فرد جرم عائد کرتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سمجھیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب کیس باقاعدہ پولیس کے ہاتھوں سے نکل کر عدالت کے کورٹ روم میں پہنچ جاتا ہے اور یہیں سے ٹرائل کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم نظام انصاف کے بالکل مرکز میں یعنی کمرہ عدالت میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد مقدمہ ٹرائل کے لیے پیش ہوتا ہے، جہاں استغاثہ یعنی پروزیکیوشن اور دفاع یعنی ڈیفنس اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں فوجداری عدالتوں کا ایک پورا منظم ڈھانچہ ہے۔ زیادہ تر مقدمات انصاف کی پہلی سیڑھی یعنی مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہوتے ہیں۔ جو زیادہ سنگین مقدمات ہوتے ہیں وہ سیدھے سیشن کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر ان دونوں عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ہائی کورٹ میں سنی جاتی ہیں، جو کہ صوبے کی سب سے بڑی فوجداری عدالت ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ایک سے زیادہ لوگ کسی جرم میں ملوث ہوں تو قانون ذمہ داری کا تعین کیسے کرتا ہے؟ یہ سلائیڈ اسی کو واضح کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 2 لوگ مل کر ڈکیتی کا منصوبہ بناتے ہیں تو یہ مشترکہ نیت کہلائے گی، لیکن اگر 5 یا اس سے زیادہ لوگوں کا ایک گروہ کسی پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو اور اس دوران کوئی ایک رکن قتل کر دے تو مشترکہ مقصد کے تحت سبھی پر قتل کا الزام لگ سکتا ہے، چاہے باقیوں نے خود وہ کام نہ بھی کیا ہو۔ ٹرائل کے دوران کمرہ عدالت ایک طرح سے قانونی دلائل کا میدان بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے استغاثہ اپنے گواہ اور ثبوت پیش کر کے جرم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ملزم کو اپنا دفاع پیش کرنے اور بیان دینے کا موقع دیا جاتا ہے، اور آخر میں دونوں فریق حتمی دلائل دیتے ہیں، جس کے بعد جج اپنا فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تمام ثبوتوں اور دلائل کو اچھی طرح پرکھنے کے بعد عدالت مقدمے کے اختتام پر پہنچتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ عدالت کا فیصلہ 2 میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر استغاثہ اپنا کیس شک و شبہ سے بالاتر ثابت نہیں کر پاتا تو ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر عدالت ملزم کو سزا سناتی ہے۔ اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزائیں کیا ہیں؟ پاکستان پینل کوڈ میں سزاؤں کی ایک بہت وسیع رینج موجود ہے۔ اس میں اسلامی سزائیں جیسے قصاص اور دیت بھی شامل ہیں، اور ساتھ ہی انگریزی قانون سے لی گئی سزائیں جیسے سزائے موت، قید اور جرمانہ بھی۔ یہ دونوں نظاموں کا ایک بہت ہی منفرد امتزاج ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 35 کے مطابق اگر کسی شخص کو ایک ہی ٹرائل میں کئی جرائم پر سزا ہوتی ہے تو مجسٹریٹ کی طرف سے دی گئی تمام سزاؤں کی مجموعی مدت 14 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک اہم حد ہے جو نظام کے اندر ایک توازن قائم کرتی ہے
اور لامحدود سزا سے بچاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آخری نہیں ہوتا۔ ہمارے نظام انصاف میں اپیل کا حق ایک بنیادی جز ہے۔ یہ ایک سیف گارڈ ہے، ایک تحفظ ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر نچلی عدالت سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے اعلیٰ عدالت میں درست کیا جا سکے۔ تو یہ تھا پاکستان کے ضابطہ فوجداری کا ایک مختصر سا سفر، لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ 1 صدی سے بھی پرانا یہ قانون آج کے جدید دور کے پیچیدہ جرائم اور معاشرتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کتنا مؤثر ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔